خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 30 جمادی آخرہ 1445 ہجری بمطابق 12 جنوری 2024 بعنوان غفلت و لاپرواہی ایک مہلک مرض اور اس کا علاج، خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مارتا اور جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے سارے نام ہر عیب سے پاک ہیں اور جس کے سارے اوصاف جلیل القدر ہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو خوب حکمت والا اور جاننے والا ہے، جو دلوں کو قرآن، واعظ و نصیحت، حکمت اور مقبول عمل صالح کے ذریعے زندہ کرتا ہے اور حق سے اعراض کرنے والے کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ ناکامی، غفلت اور دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں تمام نعمتوں پر اپنے پروردگار کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کے عظیم فضل و احسان پر شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی برکتیں نازل فرما، جو دین کی فکر کرنے والے ہر ایک کے لیے نمونہ، ہر مومن کے لیے نمونہ و آئیڈیل ہے۔ حمد و صلوات کے بعد ہر ایک پسندیدہ عمل کو سر انجام دیتے ہوئے اور اس کے مبغوض اور ناپسندیدہ عمل سے اجتناب کرتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا تقوی ہی دنیا میں سعادت و خوشی کا سبب اور آخرت میں خلد بری سے سرفراز ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے تقوی الہی کو لازم پکڑا، اور ویل و ناکامی ہے اس کے لیے جس نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ کے بندو، جن چیزوں سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے ان سے اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، اور دلوں کو بگاڑنے والے امور سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھو اور ان کی نگرانی کرتے رہو، کیونکہ دل ہی جسمانی اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ بخاری و مسلم نے اسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ دل کی وہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے یا خیر کے بہت سے راستوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سنو، دل کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے، یہی وہ شدید غفلت ہے جس سے کفار و منافقین بدبخت قرار پائے اور جو ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنے کا سبب بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر زیادہ محبوب کیا رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بس اوقات ایک مسلمان کار خیر کے بعض کاموں سے غفلت برتتا ہے اور نفع و فائدے کے وسائل نیز برائیوں سے نجات کے اسباب اختیار کرنے سے بھی غفلت اختیار کرتا ہے، تو وہ غفلت کے بقدر خیر کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نجات کے اسباب ترک کرنے کی وجہ سے شرور و فتن اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں کا مزہ چکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دیے جائیں، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اعمال کے مطابق اس میں سے حصہ لے لو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اخیر میں رکھ دیتا ہے، اگرچہ وہ جنت میں ہی کیوں نہ داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نجات کے اسباب اختیار کرنے میں غفلت برتنے کی سزا سناتے ہوئے فرمایا ہے، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر معاف کرنے کی بات مسلم کے لیے کہی گئی ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کافر کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور غفلت کے معنی ہے جان بوجھ کر نیکی و بھلائی کا ارادہ نہ کرنا اور اسے اچھا نہ جاننا، ساتھ ہی ساتھ دل کا نفع
دل کا نفع بخش علم اور علم صالح سے خالی ہونا، اور یہی سخت درجے کی مہلک و غفلت ہے۔ یہ کافروں اور منافقین کی غفلت جیسی غفلت ہے کہ آدمی اس غفلت کے ساتھ کبھی فلاح و بہبودی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جب انسان پر غفلت حاوی ہوتی ہے تو وہ صرف وہم و گمان، ہوائے نفس، شیطانی وسوسے اور خواہشات نفس کی ہی پیروی کرتا ہے۔ یہی وہ غفلت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عذاب دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کا پہنچنا تھا ہٹا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بہت ہی غفلت اختیار کرتے تھے، غفلت برتے تھے۔ اور فرمایا، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا، اے جنت والو۔ تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا، تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے۔ پھر وہ آواز دے گا، اے جہنم والو۔ تمام جہنمی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والے فرشتہ پوچھے گا، تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے۔ پھر اسے جنت و جہنت کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا، اے جنت والو، اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تم بھی اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے، اگر اہل جنت کے لیے زندگی و بقا کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا وہ خوشی سے مر جاتے، اور اگر اہل جہنم کے لیے جہنم کی زندگی اور جہنم میں ہمیشگی کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ بھی غم سے مر جاتے۔ آیت میں وارد جملہ وہم فی غفلت کا مطلب وہ لوگ دنیا میں غفلت میں ہیں، کیونکہ آخرت میں کوئی غفلت نہیں ہوگی۔ چنانچہ کافروں اور منافقوں کی غفلت سخت قسم کی ہوتی ہے جو صاحب غفلت کی جہنم میں رہنے کا موجب ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی غفلت ہے کہ جان بوجھ کر نیکی و بلائی کا ارادہ نہ کرنا اور اسے اچھا نہ جاننا، ساتھ ہی ساتھ دل کا علم نافع اور عمل صالح سے خالی ہونا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے وہ تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، یعنی اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے قرآن اور اسلام سے غافل کر دیا ہے اور جس کی ساری کوششیں برباد اور اکارت ہیں۔ اور غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے شر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ کو بھول گئے سو اللہ نے انہیں بلا دیا، بے شک منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، صبح و شام بلند آواز کی بجائے ہلکی آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مسلم شخص جب کمال توحید سے واقفیت حاصل کرنے میں غفلت برتا ہے تو وہ کمال توحید میں نقص و کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک بندہ جب نماز کے ارکان اور اس کے واجبات کی معرفت سے غفلت و لاپرواہی برتا ہے تو اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز مختصر پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے افعال سکون و اطمینان سے ادا کرنے کی تعلیم دی۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ جماعت کی پابندی کو ذہن نشین نہ کرنا اور اس سے غفلت برتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تساہل و سستی برتنے کے موجب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے سخت نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے، اگر وہ ان دونوں نمازوں کے اجر و ثواب سے واقف ہوتے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے،
اگرچہ انہیں چوتروں کے بل ہی گھسٹ کر آنا پڑتا۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر جو اجر و ثواب ہے، اس کو ادا نہ کرنے پر جو سزا ہے، اس سے غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے ہی لوگ اس کا ادا نہیں کرتے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور خزانہ ہوں۔ والدین کی نافرمانی پر جو سزائیں ہیں، اس سے علمی اور غفلت کی بنا پر اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے: والدین کی نافرمانی کرنے والا، دیوس یعنی بے غیرت، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں۔ دیوس اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بیوی کے زنا پر خاموش رہتا ہے۔ قطع رحمی کی سزا سے غفلت کی بنیاد پر انسان قطع رحمی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے اور اس کی وعید سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ظلم کی سزاؤں سے غفلت کی بنیاد پر زمین میں ظلم کی کثرت ہوتی ہے، ناحق خون بہائے جاتے ہیں، دوسروں کے مال ناحق ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں، تعمیر کی جگہ تخریب کاری ہوتی ہے، کھیتی اور نسل ہلاک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ظالم کو چھوٹ دیتا ہے اور جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے اور اس میں موجود آیات اور حکیمانہ نصائح سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں، مسلمان کو غفلت سے بیدار کرنے اور اس کے گندے اثرات سے بچانے والی اشیاء میں سے عظیم چیز موت ہے، اور اس کے بعد کے احوال کا تذکرہ ہے جو مؤثر واعظ بھی ہے۔ لوگ جس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اسے سنتے رہتے ہیں، اس کا ذائقہ چکھنا ایک یقینی امر ہے، اس سے ملاقات ان قریب ہوگی اور اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی کا کثرت سے تذکرہ کرو، یعنی موت کا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک مسلمان کو غفلت سے بچانے میں جو چیزیں معین و مددگار ہیں، ان میں خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز کی ادائیگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ غفلت سے نجات دینے والے امور میں ہر حال میں رب کا ذکر کرنا بھی ہے، کیونکہ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے، شیطان کو دور بھگاتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے، بدن کو اطاعت کے کاموں پر راغب کرتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے، اور دائمی ذکر الہی بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ غفلت سے حفاظت کے اسباب میں سے قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اس میں انتہائی حیرت انگیز قصے ہیں اور انسان کی دلچسپیوں کے سامان موجود ہیں۔ اس میں دلوں کی شفا ہے اور اس میں خیر پر ابھارا گیا ہے، شر سے ڈرایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے حق میں شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح غفلت سے بچنے کے اسباب میں سے اہل علم اور نیک لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنا بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی رضامندی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں، کہیں دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جاؤ۔ اور غفلت سے نجات دینے کے اسباب میں سے لہو و العب، فسق و فجور کی مجلسوں اور برے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے یا مذاق اڑاتے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگ جائیں، اور تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، برا ساتھی بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں اور ان کی گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور سب سے عظیم چیز جو انسان کو غفلت سے بچاتی ہے وہ موت کی یاد دہانی ہے، اور اس کے بعد اس کا احوال کا تذکرہ ہے۔ یہ مؤثر واعظ بھی ہے، لوگ جس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ موت کا ذائقہ چکھنا ایک یقینی امر ہے جس سے ان قریب ملاقات ہوگی اور وہ وقوع پذیر ہونے والی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا تذکرہ کثرت سے کرتے رہا کرو، وہ موت ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے اس کا دل صحیح سالم رہتا ہے، اس کا عمل پاکیزہ و طیب ہو جاتا ہے اور وہ غفلت کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ موت کے وقت ایک مومن خوش ہوتا ہے اور فاسق و فاجر شخص شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے، واپسی کی تمنا کرتا ہے جبکہ اس کی یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سرحانے موت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہنے لگے گا خدایا مجھے پھر دنیاوی زندگی میں لٹا دے، شاید اس دفعہ ان میں نیک کام کر سکوں۔ حکم ہوگا ہرگز نہیں، یہ محض ایک کہنے کی بات ہے، جو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہونے والا نہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے ایک آڑ جو اس دن تک رہے گی کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اطاعت الہیہ کے کاموں میں گزری، اور جو گناہ و معاصی میں گزری وہ خسارہ و ضیاع ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لہٰذا سید الاولین والآخرین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، یقیناً تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کا نزول فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، یقیناً تو بہت ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والے تمام امت کے لوگوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور اہل بدعات کو اللہ ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو توفیق خاص سے نواز اور ان کے ولی عہد کو اللہ توفیق خاص سے نواز اور انہیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، اللہ ان کو امن عطا فرما، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے ہم و غم کو دور کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے ہر جگہ کے ہم و غم دور کر دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو ہم نے اسراف کیا ہے اسے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا قرابت داروں کو دینے کا اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نشائستہ کاموں کی حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کرے، تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔